السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 22، تختی نمبر 22 ہے ناظرین، جس کے اندر آتا ہے میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے قاعدے۔ تو اب میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک بار پھر سے اس کو ہم دہرا لیتے ہیں۔ تو الف سے لے کر کے یا تک جتنے بھی حرف ہے، کسی کے اوپر بھی جزم سکون آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ ساکن ہو جائے گا۔ تو میم کے اوپر جب جزم سکون آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ یہ میم ساکن۔ تو میم ساکن سمجھ لیے ہم نے۔ اب آگے پڑھتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے ادغام شفوی۔ ادغام شفوی کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ لکھا ہوا میم ساکن کے بعد میم آئے تو، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ناظرین، ادغام شفوی میں میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ جیسے یہ میم ہے اور یہ میم ساکن ہو گیا ناظرین۔ اب اس کے بعد میم آ جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر سے میم آ جائے گا تو کیا ہوگا کہ میم کو جو ہے میم کو میم سے ملا کر کے غنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کا ایگزامپل آگے جب پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گی بات۔ آگے ہے ناظرین اخفاء شفوی، نمبر 2 میں اخفاء شفوی۔ اس کی بات سمجھتے ہیں کہ میم ساکن کے بعد با آئے تو، جیسے ناظرین یہ میم ہے اور یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد اگر با آ جائے گا تو کیا کریں گے؟ غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ میم ساکن کے بعد با آ جائے گا تو غنہ کے ساتھ کیا ہوگا ناظرین؟ اخفاء ہوگا، دونوں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ناظرین نمبر 3 میں اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، ناظرین میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف، یعنی کہ ناظرین میم ساکن ہوگا، اس کے بعد کیا ہے؟ میم ساکن کے بعد با اور میم ساکن کے بعد ناظرین با، یہ میم ساکن ہے، اس کے بعد با اور میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ جو ہے ناظرین کوئی اور حرف، با اور میم کے بعد کوئی اور حرف، بالخصوص یعنی کہ خاص کر کے واو یا پھر فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے اردو میں ہم تم کے میم کو پڑھتے ہیں۔ تو پہلا تھا ناظرین ادغام شفوی، جس کے اندر میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ دوسرا تھا اخفاء شفوی، جس کے اندر میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ تیسرا تھا ناظرین اظہار شفوی، جس کے اندر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف، بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین تھوڑا سا اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں، اس کے ایگزامپل کو سمجھتے ہیں کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے اور اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادغام شفوی جو یہاں پر پہلا فرسٹ نمبر کا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے الیکم مرسلون، الیکم مرسلون۔ اب ناظرین یہاں پر آپ سے ایک سوال ہے کہ کیا یہاں پر کون کون سا قاعدہ ہوگا؟ تو چلیے اس کو ہم پہلے بتا دیتے ہیں کون کون سا قاعدہ ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے یہ حمزہ ہے، یعنی کہ الف کے نیچے زیر ہے تو کیا حمزہ ہے، اور یہ حرکات میں سے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ کیا ہو جائے گا؟ یالین ہو جائے گا، ٹھیک ہے ناظرین۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہو کسی بھی حرف کے اوپر تو کیا ہوگا؟ یہ یالین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگلا کیا ہوگا؟ یہ میم ہے، تشدید جو ہے میم اور نون پر جب ہوگا تو غنہ ہوگا، ٹھیک ہے، یہ غنہ کا قاعدہ ہو جائے گا۔ اور یہ حرکات میں سے آ جائے گا ناظرین۔ اور واو کے اوپر جو ہے ناظرین جزم ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، تو کیا ہوگا؟ واو مدہ ہو جائے گا، نون کے اوپر زبر، یہ حرکات میں سے۔ اتنے قاعدے ہم نے سمجھ لیے۔ تو امید ہے کہ اگر آپ نے بھی پیچھے والی ویڈیو کو دیکھا ہوگا اور سمجھا ہوگا اور محنت کی ہوگی اور مشق کی ہوگی تو انشاءاللہ آپ سے بھی سارے قاعدے جو ہیں وہ فٹافٹ ذہن میں آئیں گے اور نکل جائیں گے اور سمجھ میں آ جائے گی بات، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے الیکم مرسلون۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بتایا گیا ہے ہمیں، کیا اس میں سے کوئی یہاں پر سیٹ ہو رہا ہے یا پھر نہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں
یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا تھا میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. دیکھتے ہیں یہاں پر ایک بھی آیا کہ نہیں. دیکھیے ناظرین یہاں پر کیا ہے, یہ میم ساکن ہے, کیونکہ جس میم پر جزم ہوگا وہ میم ساکن ہوگا. تو یہاں پر دیکھیے کہ میم ساکن ہے, یہ ہے یعنی کہ میم کے اوپر جزم ہے, میم ساکن ہے, اور میم ساکن کے بعد میم آ گیا. تب میم کو میم سے ملانا ہے اور غنہ کے ساتھ کیا کرنا ہے, پڑھنا ہے. تو یہ والی بات تو یہاں پر آ گئی, سمجھ میں آ گیا کہ الیکم مرسلون, الیکم ایک بار میم, پھر میم کو ملایا گیا, مر الیکم مر الیکم مر, میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھ لیے. اگلا ہے لہم ما یشاءون. اس میں کون سا قاعدہ ہوگا, یہ تو ہو جائے گا ناظرین حرکات میں سے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر بھی تشدید ہے تو غنہ ہوگا, کیونکہ میم نون پر تشدید ہوگا تو غنہ ہوگا. اور یہاں پر الف مدہ ہو جائے گا, الف سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہو جائے گا. اور یہ حرکات یہ کیا ہو جائے گا ناظرین, یہ مد کا قاعدہ ہو جائے گا. اور یہاں پر ناظرین کیا ہو جائے گا کہ واو ساکن سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو تو کیا ہوگا, واو مدہ, تو یہ واو مدہ ہو جائے گا. اور یہ حرکات میں سے, تو یہاں پر بھی دیکھیے یہ والا قاعدہ آ رہا ہے لہم, یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے, تو میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو پڑھیں گے لہم ما یشاءون. آگے دیکھتے ہیں فی قلوبہم مرض, ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیا ہے, یہاں پر یا مدہ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہاں پر کیا ہو جائے گا, واو مدہ ہو جائے گا. اور یہاں پر میم ہے, غنہ ہوگا کیونکہ تشدید ہے میم کے اوپر, حرکات میں سے آ جائے گا. اور ناظرین آگے کیا ہے, یہ میم کے بعد میم آ رہا ہے, جس کے وجہ سے یہاں پر کیا ہوگا, میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اس کو بولیں گے ادغام شفوی. کوئی پوچھے گا یہاں پر کون سا قاعدہ ہے تو بتائیں گے ادغام شفوی, ٹھیک ہے. فی قلوبہم مرض, فی قلوبہم مرض. اور رکنے کے قاعدہ میں ہم نے بتایا تھا کہ نہیں روکیں گے اگر تو دو زبر دو زیر دو پیش کو پڑھیں گے, زبر زیر پیش کو پڑھیں گے. رک جائیں گے تو دو زبر دو زیر دو پیش ختم ہو جائے گا, جس میں آیت کرنے کا قاعدہ جو ہم نے پڑھا. اگر آپ نے نہیں دیکھا ویڈیو تو برائے مہربانی جا کر کے چینل سے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. آگے ہے فَهُمْ مُعْرِضُونَ. یہاں پر دیکھیں ناظرین یہ کیا ہے, فا کے اوپر زبر ہے حرکات میں سے, یعنی میم کے بعد میم آ رہا ہے. یہاں پر میم ساکن ہے اور میم کے بعد پھر سے میم آ رہا ہے, تو یہ والا قاعدہ یہاں پر آ جائے گا کہ میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے. اور یہ راز ری, یہ حرکات میں سے غاد واپس زو جو ہے یہ کیا ہو جائے گا, یہ واو مدہ ہو جائے گا, کیونکہ واو سے پہلے کیا ہے, پیش ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, یعنی کہ واو کے اوپر جزم ہے, اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے. اس کے بعد نون کیا ہے, حرکات میں سے پڑھیں گے فَهُمْ مُعْرِضُونَ. تو ناظرین ابھی ہم نے یہاں سے یہاں تک پڑھا, ٹھیک ہے. اوپر میں ہم نے کیا کیا, قاعدے کو دیکھا کس طرح سے پڑھنا چاہیے, کیا بتایا گیا, اسی کے مطابق ہم نے نیچے پڑھا اور الگ سے بھی جو قاعدے تھے اس کو بھی سمجھا اور پڑھا. تو ناظرین اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو سکے, اور محنت کیجیے, کوشش کیجیے, اور ناظرین ساتھ ساتھ مشق بھی کیجیے تاکہ کیا کہ فائدہ جلد ہو. اور ناظرین یہ جو تین باغ میں ہے, ادغام شفوی, اخفاء شفوی اور اظہار شفوی, یہ دو بچ گئی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کی جائے گی. اس کے بعد اگر آپ نے پیچھے والی ویڈیو نہیں دیکھی تو برائے مہربانی جا کر چینل سے دیکھیں. پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ, تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.